میری آج کی ویڈیو اس بہن کے لیے، اس بیٹی کے لیے جو سلائی سیکھ رہی ہیں یا گھر میں سلائی کا کام کرتی ہیں لیکن ایک مسئلے سے بار بار پریشان رہتی ہیں۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بہت کامن مسئلہ ہے اور بہت ہی عام مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سلائی مشین کا دھاگا بار بار کیوں ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم ٹانکا لگاتے ہیں دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا ٹانکا لگاتے ہیں دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض اوقات میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں ہماری اپنی ہی غلطی ہوتی ہے، ہم ان غلطیوں کو دیکھتی نہیں ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ یہ دھاگا کیوں ٹوٹ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں، پیاری پیاری بیٹیاں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ میری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے آج کس چیز پر ہے، تو وہ ہے سلائی کے بارے میں ہی، لیکن سلائی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو میری بیٹیاں سیکھ رہی ہیں، بہنیں سیکھ رہی ہیں اور جو سیکھ چکی ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت کارآمد ہے۔ میں آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کروں گی۔ اگر آپ جو میں آپ کو بتاؤں گی، گائیڈ لائن دوں گی، اس کے اوپر آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کو اپنی مشین کو کسی کاریگر کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے ہی اپنا یہ مسئلہ سولو کر سکتی ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہماری جو مشین ہے وہ بار بار دھاگا توڑ دیتی ہے۔ تو یہ دھاگا کیوں ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اگر تو آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ آخر دھاگا کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیا میری مشین خراب ہے؟ کیا میری مشین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ کیا سوئی خراب ہے یا دھاگے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے؟ تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو ایک ایک وجہ بتاؤں گی کہ اس کا آسان حل کیا ہے کہ مشین جو ہے وہ دھاگا کیوں توڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ میری بات یہ ایک یاد رکھیں کہ جب بھی مشین دھاگا توڑے تو فوراً یہ نہ سمجھ لیا کریں جیسے کہ میں بھی پہلے یہی سمجھتی آئی ہوں کہ میری مشین خراب ہو گئی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا، مشین خراب نہیں ہوتی۔ ہم اس کے جس مسئلے کی وجہ سے مشین دھاگا توڑ رہی ہے، ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، ہم آج اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر مسئلہ بہت معمولی ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ مشین دھاگا کیوں توڑتی ہے؟ صحیح طریقے سے ہم اس میں دھاگا نہیں ڈال پاتی، تو جس کی وجہ سے مشین دھاگا توڑتی ہے۔ یہ سب سے عام غلطی ہے، اور میں نے یہ اکثر دیکھا بھی ہے کہ لیڈیز نے اکثر جو مشین میں ہے وہ دھاگا ہی صحیح سے نہیں ڈالا ہوتا۔ اگر دھاگا مشین کے تمام گائیڈز اور ٹینشن ڈسک سے صحیح نہ گزرے تو دھاگا کھنچتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہر بار سلائی شروع کرنے سے پہلے دھاگا دوبارہ چیک کر لیا کریں کہ کیا دھاگا میں نے صحیح ڈالا ہے۔ اس کی وجہ سے میری مشین جو ہے یا وہ ٹانکا صحیح نہیں لگائے گی یا دھاگا ٹوٹ جائے گی اور پھر پریشانی مجھے ہی ہوگی۔ اس لیے چیک کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ سوئی کا جو ہے وہ مین وجہ یہ ہے کہ سوئی بھی بعض اوقات ہماری خراب ہوتی ہے یا ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارا کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ٹانکا لگانے کی وجہ سے ہماری جو سوئی ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ بعض دفعہ موٹا کپڑا ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو ہوتے ہیں فینسی کپڑے، ان کے اوپر ستارے اور موتی لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی سوئی اگر آ گئی تو وہ ہماری سوئی جو ہے وہ فوراً ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو مشین ہے وہ دھاگا توڑنا شروع کر دیتی ہے اور ٹانکا صحیح سے نہیں لگتا۔ اور اس کی جب وہ آتی ہے اس کے اوپر موتی کے اوپر، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی نوک ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں عام زبان میں کہ وہ بھر جاتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے جب ہم ٹانکا لگاتے ہیں تو وہ کپڑے کے اندر سے ہی وہ دھاگے نکالنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کا بھی نہیں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں، کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ اچھا، کئی بہنیں ایک ہی سوئی کو بہت لمبے عرصے تک استعمال کرتی ہیں کہ یہ استعمال ہوتی رہے گی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر سوئی ٹیڑھی ہو جائے یا اس کی نوک خراب ہو جائے تو دھاگا رگڑ کھا کر ٹوٹنے لگتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ رگڑا جاتا ہے سوئی کے ساتھ اور وہ ٹوٹ جاتا ہے فوراً ہی۔ اس لیے وقتاً فوقتاً آپ نئی اور مناسب سائز کی جو آپ کی مشین کو لگتی ہے سوئی وہ استعمال کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہم اب اتنا عرصہ تک اس سوئی کو ہم نے یوز کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ دو وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ میں آپ کو بتاؤں
کہ ख़राب معیار کا دھاگا، یعنی کہ جو دھاگا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. وہ پچھلی بھی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ دھاگا اچھا ہونا یہ بہت ضروری ہے. بہت جو ہم سستے سے دھاگا لیتی ہیں، جیسے کہ عام سنڈے بازار سے یا جہاں پہ جو بازار بھی لگتا ہے، بدھ بازار ہے یا سنڈے ہے، منگل ہے بازار ہے، وہاں پہ دھاگے بہت سستے مل رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے خراب دھاگے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو 12 روپے کی، 15 روپے کی، 20 روپے کی، اب تو 12-15 کی بات ہی نہیں ہے، 20-25 کی، 30 تک جاتی ہے نلکی ایک. تو وہ نلکی وہاں پہ آپ کو 7-8 روپے کی مل رہی ہوتی ہے. تو ظاہر اس میں فرق تو ہے نا، جس کی وجہ سے وہ ہمیں وہ سستا دھاگا دے رہے ہیں. تو میری بہنیں سستے کے چکر میں نہ پڑیں کہ یہ چیز ہمیں سستی مل رہی ہے تو یہاں سے ہم یہ لے لیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جائے. ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ہم سستا دھاگا، ایک مثال ہے، ہم لے بھی آتی ہیں. ایک تو وہ کہ ناقص دھاگا ہے، وہ بار بار ٹوٹے گا. دوسرا یہ کہ وہ اس ایک نلکی میں ایک سوٹ سلائی نہیں ہوتا، کسی صورت بھی نہیں ہوتا. میں نے کر کے دیکھے ہوئے خود، کسی صورت بھی وہ ایک سوٹ سلائی نہیں ہوتا. تو ہمیں 2 نلکیاں لینا پڑیں گی. اگر تو وہ ہمیں 8 روپے کی دے رہے ہیں تو وہ 16 روپے لگے، یا 7 روپے کی دے رہے ہیں تو 14 روپے لگے ہمارے نلکی لینے میں. تو وہی ہم اچھی والی ایک ہی نلکی 30 روپے کی لے لیں، اس میں کیا ہے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارا معیار بھی قائم رہے گا گاہک پہ، کسٹمر پر، اور ہمارا دھاگا بھی اچھا ہوگا. ایک جو ہمارے لیے اپنی مشکل پیش آتی ہے کہ بار بار دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا. ہم اس پریشانی سے بھی بچ جائیں گی. صرف سستے کے چکر میں نہ پڑے، بس یہ دیکھیں کہ چیز اچھی ہونی چاہیے، ہم اپنا معیار خراب نہ کریں. معیار دھاگے کا اچھا ہونا چاہیے. ہمارے ایریے سے جو دھاگا اچھا ملتا ہے وہ فالکن والوں کا ہے، تو میں تو فالکن والوں کا ہی دھاگا یوز کرتی ہوں. آپ ہر ایریے کا الگ الگ اچھا دھاگا ہوتا ہے، الگ الگ کمپنی کا. تو اگر تو آپ کے ایریے میں فالکن ملتی ہے نلکی تو وہ آپ استعمال کریں. میں تو اس کی جو ہے فالکن والوں کی کمپنی ہے ان سے لیتی ہوں. کافی سارے ڈبے منگوا کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ ہم نے کپڑے سلائی کرنے ہوتے ہیں، ہمیں وہ استعمال میں آتی رہتی ہیں. خاص کر کے جیسے وائٹ ہو گئی، آف وائٹ ہو گیا، ریڈ ہو گیا، میرون ہو گیا، بلیک ہو گیا، اور شاکنگ پنک ہو گیا. اسی طرح اور جو مین کلر ہے نا، یہ تو میں ڈبے منگواتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ اور بھی ڈبے لے لیتی ہوں. اس میں تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں پرائز میں بھی، اور اس کا معیار بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور دھاگا بہت ان کا اچھا ہوتا ہے. مہنگا تھوڑا ضرور ہوتا ہے لیکن کام صاف اور آسان ہو جاتا ہے اس سے. اچھا، اس کی آگے چلتے ہیں کہ اس کی چوتھی وجہ کیا ہے کہ مشین کی جو ٹینشن ہوتی ہے اس کا غلط ہونا. ٹینشن اب آپ سوچیں گے کسی کو تو ظاہر ہے زیادہ کو تو پتہ ہی ہوگا، اور جس کو نہیں پتہ اس کو میں بتا دوں کہ جس کو ہم پنجابی زبان میں گز بھی کہتے ہیں. تو اس کی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے، دھاگا اس سے بار بار ٹوٹ جاتا ہے. ٹینشن کو کپڑے اور دھاگے کے مطابق سیٹ کریں. جس طریقے کا کپڑا ہو، لون کا ہے، کاٹن کا ہے، لینن کا ہے، وہ ریشمی فینسی سوٹ آ جاتا ہے. اسی طرح سردیوں کے کپڑے جب آ جاتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو پہلے کسی پرانے کپڑے پر تھوڑی سی مشین کو چلا کر دیکھیں، اس پہ مشق کریں کہ کیا دھاگا صحیح چل رہا ہے، بخیہ ہمارا صحیح آ رہا ہے، کھینچ کے تو نہیں آ رہا. تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. اس کی وجہ سے بھی دھاگا بہت ٹوٹتا ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ بوبن کا غلط لگانا ہے، یعنی کہ ڈبی اور فرقی کا جو ہے وہ ہم غلط لگا دیتے ہیں. اگر وہ اپنی صحیح جگہ پر نہیں لگی ہوگی، اس میں دھاگا غلط لپٹا ہوا ہوگا. یہ چیز مسئلہ میرے ساتھ بھی بہت ہو جاتا ہے. جب میں جلدی میں ہوتی ہوں اور جب فرقی کے اوپر دھاگا لپیٹ رہے ہوتے ہیں، بھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دھاگا اکثر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ میرا دھاگا بار بار ٹوٹتا ہے. یہ میرے ساتھ بہت مسئلہ ہوتا ہے. اس مسئلے پہ آپ ضرور غور کریں. ہر بار وہ فرقی جو ہے اس کو آرام سے بھریں، آرام سے چیک کریں، اور تاکہ ہمارا دھاگا ٹوٹے نہ. اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ مشین کو اندر سے اچھے طریقے سے صاف نہ کرنا. مشین کی جب ہم صفائی نہیں کرتے تو تب بھی ہمارا جو دھاگا ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹتا ہے. موٹے کپڑے کے اندر جو ہے مشین میں جب ہم کپڑے سلائی کرتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے دھاگے ہوتے ہیں، دھول ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، دھاگے کے چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر فرقی کے اندر پھنس جاتا ہے اور وہ دھاگا توڑنا شروع ہو جاتی. اس لیے کم از کم ہفتے میں ایک بار مشین کی صفائی ضرور کریں. اور 7ویں وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کے مطابق سوئی ہم استعمال نہیں کرتے. یہ بہت بڑی وجہ، نہیں کرتے.
बारीक कपड़े के लिए बारीक सुई होती है, मोटे कपड़े के लिए मुनासिब मज़बूत सुई इस्तेमाल करनी होती है। अगर सुई कपड़े के मुनासिब से ना हो तो धागा टूटने के बहुत ज़्यादा इम्कान बढ़ जाते हैं। हम जो हैं लेडीज़ जो हैं ख़वातीन घर में पता क्या करते हैं, एक ही सुई लगाए रखते हैं। 18 नंबर आम जो मशहूर है कि हमने ये एक ही सुई इस्तेमाल करनी है और उसके साथ ही सारे कपड़े हम उसके साथ ही सिलाई करते हैं। बारीक है, रेशमी है, फैंसी है, मोटा है, जर्सी कपड़ा है, वेलवेट का कपड़ा है, लीलन का कपड़ा है, उसी सुई के साथ ही हम सिलाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरी बहनों, हर कपड़े के लिहाज से सुई भी उसी तरीके की होती है। 18 नंबर होती है, 19 नंबर, 16, 17 ये नंबर्स होते हैं और उसी के मुताबिक ही हमें लगानी चाहिए कपड़े के मुताबिक ही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत छोटा सा मुफीद मशवरा देना चाहूँगी कि जब भी मशीन में कोई मसला भी आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। आराम से पहले एक एक चीज़ को जो मैंने बताई हैं उनको चेक करें। अक्सर मसला इन्हीं छोटी छोटी बातों में ही होता है और चंद मिनट में हल हो जाता है। हम ऐਵੇਂ ही परेशान होकर बैठी होती हैं। इसलिए मशीन को आराम से देखें, उसको खोलें, जो मसाइल मैंने बताए हैं वो एक एक करके चेक करें तो आपकी मशीन परफेक्ट चलना शुरू हो जाएगी। मैंने अपनी मशीन के सफ़र में ये सब सीखा है। जब से मैंने सिलाई शुरू की है उसके साथ साथ ये सारी बातें मैंने सीखी हैं, जो मैं आज आपको उन सारी बातों का निचोड़ बता रही हूँ। जल्दी करने से, जब हम जल्दी करेंगे कि हम ये काम जल्दी कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि ये एक तो हमारा मसला भी हल नहीं होगा, ठीक है, फिर हमारा जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, मसला भी हल नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और फिर हम परेशान भी होकर बैठे रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा सब्र से काम लें, अपने मसले को हल करने की तरफ तवज्जो दें। जो मैंने बातें बताई हैं उनको हल करें और इससे क्या होगा कि आप नई से नई चीज़ भी सीखते जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी रोज़ाना इसी तरीके से अपनी मशीन की सफाई का ख्याल रखें, सफाई करते जाएं, रोज़ उसको तेल दें, तो तरीके से धागा डालें, इंशाल्लाह आपके भी ये जो मसाइल मैंने बताएं बहुत जल्दी हल हो जाएंगी। अगर आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपनी दूसरी बहनों तक और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि वो भी इसी मसले से परेशान हों। तो रुकें, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आखिरी मेरी बात। और अगर आप चाहती हैं कि मैं सिलाई मशीन के मसाइल, दूसरे मसाइल, कटिंग, नाप लेने का तरीका, नए डिज़ाइन और सिलाई के कारोबार के बारे में आसान ज़बान में रहनुमाई आपकी करती रहूँ, आपको गाइड करती रहूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह ताला आपके हाथों में, मेरे हाथों में, सबके हाथों में बरकत दे और हमें हलाल रोज़ी और रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे। आपके काम में आसानी पैदा फरमाए और मेरे काम में भी आसानी पैदा, और हम सबको इस हुनर के ज़रिए इज़्ज़त वाला रिज़्क़ अता फरमाए, हलाल रिज़्क़ अता फरमाए और घर बैठे अल्लाह ताला हमको रिज़्क़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।